اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ آپ کے سامنے ہے سورہ کافرون۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، قل یا ایھا الکافرون، قل کے معنی ہوتے ہیں آپ کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ تو قل فعل امر ہے، یعنی کہ یہ حکم دینے کے لیے اس فعل کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ انگلش میں آرڈر دینے کے لیے کسی ورب کا استعمال ہوتا ہے۔ تو قل، اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون۔ یا ایھا کے معنی ہوتے ہیں اے، الکافرون یہ کافر کی جمع ہے، کافر اس کی جمع کافرون۔ تو آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، اعبدو کے معنی ہوتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے فعل مضارع کی گردان یاد کی ہے، تو اسی میں جو واحد متکلم والا صیغہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم فرسٹ پرسن بولتے ہیں، اسپیکر جو ہوتا ہے، تو وہی اس کے لیے اعبدو فعل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ فعل مضارع یعنی اس کے اندر پریزنٹ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، فیوچر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ حال کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور اس میں مستقبل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کا پریزنٹ والا ترجمہ کریں گے، حال والا۔ لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما تعبدون، ما کے معنی دیکھیے تین معنی آتے ہیں ماں کے۔ ایک تو ماں کے معنی کیا کے بھی آتے ہیں، ایک ماں کے معنی نہیں کے بھی آتے ہیں، اور ایک ماں کے معنی جس کا بھی آتے ہیں۔ اگر یہ بیچ میں آتا ہے، جملے کے سینٹنس کے بیچ میں آتا ہے، تو اس کے معنی جس کا ہوتا ہے، جس کا یا جو۔ تو ما تعبدون جس کی یا جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ تعبدون بھی فعل مضارع ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ سیکنڈ پرسن جس کو ہم بولتے ہیں، جو ہمارے سامنے موجود ہو، پریزنٹ ہو، اور وہ بہت سارے لوگ ہوں، ان کے لیے صیغے کا استعمال ہوتا ہے، عبادت سے بنا ہوا ہے۔ تو اسی کا اس کا ترجمہ ہوگا تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ پریزنٹ کا یعنی حال کا ترجمہ اس میں پایا جائے گا، جیسے آپ کو بتایا گیا۔ تو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے دیکھیے اس کے بعد، ولا انتم عابدون ما اعبد، واو معنی اور، لا معنی نہیں، انتم معنی تم، عابدون کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنے والا۔ عابد کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنے والا، اسی کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے عابدون، یعنی عبادت کرنے والے۔ ما اعبد، ما کے معنی وہی میں نے بتایا آپ کو، جب جملے کے بیچ میں آئے تو اس کا معنی جس کا ہوتا ہے۔ اعبد میں عبادت کرتا ہوں، جیسے کہ شروع میں آیا، واحد متکلم کا صیغہ ہے فرسٹ پرسن کے لیے، پریزنٹ کے معنی اس میں پائے جائیں گے، جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے، تم سب عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، واو معنی اور، لا معنی نہیں، انا معنی میں، عابد معنی عبادت کرنے والا، جس کی جمع پر عابدون آئی ہے۔ ما عبدتم، ما وہی جملے کے بیچ میں اس کا معنی جس کا ہوتا ہے۔ عبدتم، تو عبدتم یہ پاسٹ یعنی فعل ماضی ہے، جس میں پاسٹ کے معنی، گزرے ہوئے زمانے کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی کہ جو ہمارے سامنے موجود ہو، بہت سارے ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اس کی جن کی تم نے عبادت کی، یعنی جن بتوں کی تم نے عبادت کی میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور واو معنی اور، لا معنی نہیں، انتم معنی تم سب، عابدون وہی عابد کی جمع عبادت کرنے والے۔ معبود ما جملے کے بیچ میں آئے گا، اس کے معنی ہوں گے جس کا۔ اعبد وہی واحد متکلم، یعنی کہ فرسٹ پرسن، اور جو بولنے والا ہے اس کے لیے صیغے کا استعمال ہوتا ہے عبادت سے بنائے، تو اس کا ترجمہ ہوگا جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، لام کے معنی ہوتے ہیں لیے، آپ کو پتہ ہے، کم کے معنی ہوتے ہیں تم سب، تو لکم تم سب کے لیے، دینکم تم سب کا دین، دین و مضاف کو مضاف الیہ، دینکم تمہارا دین، تم سب کا دین۔ ولی دین، واو معنی اور، لام معنی لیے، یا کے معنی میرا، ولی اور میرے لیے، دین میرا دین۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو اب دیکھیے، یہ تو ہوا اس کا ترجمہ، میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔
کہ آپ کہہ دیجئے اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا. یہاں پہ آپ مستقبل کا فیوچر کا ترجمہ کیجئے جو دوبارہ میں آئے. اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرو گا اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ تو ہوا اس کا ترجمہ. اب اس کی تشریح دیکھیے. اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ کو جیسے بتایا گیا تھا کہ مکی زندگی میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی گئی تو کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جو صحابہ ایمان لے کر آئے مسلمانوں پر انہوں نے طرح طرح کے ظلم زیادتی کرنا شروع کی. کبھی ان کو گرم ریت پر لٹا کر اوپر سے بڑا پتھر رکھ دیا، کبھی ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا، کبھی چٹائی میں بند کر کے ان کی ناک میں دھواں دیا گیا، کبھی ان کے کوڑے مارے گئے. یعنی طرح طرح کے جو ظلم وہ اپنی طرف سے جتنے کر سکتے تھے اتنے ظلم انہوں نے مسلمانوں پر کیے. وہ صرف اس لیے کہ مسلمان جو ہے اپنے ایمان سے پھر جائیں، اور یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں حضور اس سے باز آ جائیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، کسی بھی درجے میں ان کی تمام کوششوں کے باوجود ان کی محنتیں کامیاب نہیں ہوئیں، تو انہوں نے اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ ایسا کیجئے. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کافروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تجویز پیش کی کہ آپ جو ہیں 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے اور ہم 1 سال تک آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں. یعنی انہوں نے دیکھا جب حضور باز تو آ نہیں رہے، کچھ تو کرنا چاہیے، تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم ایسا ہے کہ 1 سال آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے. اب ہمیں اگر آپ کا دین سمجھ میں آتا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، ورنہ کم سے کم کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہمیں مل ہی جائے گا. تو ایسے ہی آپ بھی جو ہے ہمارے معبودوں کی عبادت کریں 1 سال تک. اگر ہمارا دین صحیح ہے تو آپ کو جو ہمارا دین ہے اس میں جو یعنی کام کی چیزیں آپ کو اس کا فائدہ مل جائے گا اگر ہمارا دین صحیح ہے. تو انہوں نے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تجویز پیش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا گیا. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی میں عبادت کروں گا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم بھی نہیں کرو گے. یعنی کہ اس معاملے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے. جیسے کہ دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، کالا اور سفید ایک نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے حق اور باطل دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے. ہم جو مسلمان ہیں وہ توحید پرست ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اور تم لوگ جو ہے وہ اتنے کروڑوں دیوتاؤں کو پوجتے ہو، تو ہم تمہارے ساتھ سمجھوتا کیسے کر سکتے ہیں. تو اسی لیے شروع میں فوراً اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ میں اس جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کروں گا، اور نہ ہی تم جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت تم کر ہی نہیں سکتے، تم اس لائق ہو ہی نہیں. تمہارا تجویز پیش کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتے. اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے تو تم مجھ سے یہ نہیں کہتے کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں. تو ان کا مقصد عبادت کرنا نہیں تھا. تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیے گا، آپ ان سے منع کر دیجئے، اور آخر میں کہہ دیے گا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے. یعنی کہ تم اپنے دین پر عمل کرو، مجھے اپنے دین پر عمل کرنے دو. اس معاملے میں تمہارے ساتھ میں کوئی سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کی تفسیر میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک تو اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ حضور کے سامنے وہ تجویز پیش کی تو اب ان کو معلوم ہو گیا کہ حضور جو ہیں اپنی جو دین کی جو دعوت لوگوں میں دے رہے ہیں حضور اس سے باز آنے والے نہیں ہیں. حضور اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں اور ایسے ہی کرتے رہیں گے. ہمارا یہ تجویز پیش کرنا بھی حضور کے سامنے کامیاب نہیں ہوا ہے. اور ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین. یعنی کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جیسے کہ حضور نے ان سے ان کے دین پر عمل کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، اور حضور جس دین پر عمل کر رہے تھے اسی دین پر حضور عمل کریں گے. تو جہاں سماج و سوسائٹی ایسی ہو کہ یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ ہوں اور وہاں پر مسلمان غالب ہوں، تو مسلمانوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، وہ ان سے کہتے ہیں کہ ان کو اپنے دین پر اپنے مذہب پر ان کو مجبور نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تم
جو تمہارا دین ہے تم اپنے دین کے مطابق عمل کرو، ہم اپنے دین کے مطابق عمل کریں گے، ہم تمہارے پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں کے مسلمان اور یہودیوں کے درمیان حضور نے یہی معاہدہ کیا تھا کہ یہ جو یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے، ان کو ان کے دین پر باقی رکھا جائے گا، اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے۔ تو اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں جتنے بھی بعد میں جو ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب چلا ہے، اور ہندو مذہب کے علاوہ اور بھی بہت سارے مذاہب تھے، تو ہندوؤں نے اس میں کیا کیا کہ دوسرے مذہب کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہی چال چلی کہ پہلے ان لوگوں کے ساتھ میں کچھ چیزوں میں سمجھوتا کر لیا کہ جو ہے آپ ہماری کچھ بات مانیے، ہم آپ کی کچھ بات مانیں گے۔ جب وہ دونوں سامنے والے جو مذہب والے تھے انہوں نے ہندوؤں کی باتوں کو قبول کیا، ان کی باتوں کو ماننے لگے، تو آہستہ 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 جو ان کا اصل دین تھا وہ اپنے دین کو بھول گئے اور وہ ہندو مذہب میں شامل ہو گئے، ہندو ہی بن گئے۔ تو اگر آج کے دور میں یہی تجویز مسلمانوں سے پیش کی جائے، ٹھیک ہے آپ کچھ بات ہماری مانو، کچھ بات ہم آپ کی مانیں گے، آپ ہمارے مندروں میں آؤ، ہم آپ کی مسجدوں میں آئیں گے، تو دین کے اندر یہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا گیا کہ نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، 1% بھی، 1% کے کروڑواں حصہ بھی ہم اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں اس صورت میں باتیں بتائی گئی۔